اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے اور ہر نیکی میں برکت ہو؟ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی جسے جان کر آپ کا رزق اللہ سے ہمیشہ برکت والا بن جائے گا۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ کم رزق کیوں دیر سے آتا ہے؟ آج ہم سیکھیں گے کہ رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ جو آدمی نیکی اور دیانت و سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرے تو ان چیزوں کی وجہ سے برکت لازمی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامان تجارت دے کر بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جا کر بیچا، صداقت، دیانت، امانت اور فراست کو استعمال کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس مال میں منافع عام معمول سے دگنا ہو گیا، جس پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہوئی کہ بھئی اتنا زیادہ منافع تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرائے مال پر اپنی صفات کو استعمال کیا، مال پر آیا تھا، امانت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، صداقت اپنی تھی، فراست اپنی تھی۔ جب ان صفات کو پرائے مال پر استعمال کیا، اللہ نے اس میں دگنا منافع دے دیا۔ یہ بندے، تو اپنی صفات کو اپنے مال پر استعمال کرے گا تو اللہ تجھے کتنا نفع عطا فرمائیں گے۔ اور یہ تجارت انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اس لیے دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، وہ شخص تجارت کرتا ہوگا۔ اگر انسان کو رزق کی پریشانی ہے تو اس کے لیے کثرت سے استغفار کرے۔ ان دوست پریشان ہوتے ہیں، برکت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بجائے الگ الگ بتانے کے میں سب دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو بتا دوں کہ سب کو فائدہ ہو جائے، بلکہ یہ اور آگے کسی کو بتائیں، اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے گا۔ چنانچہ رزق کی پریشانی دور کرنے کے لیے پہلا عمل انسان کثرت سے استغفار پڑھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ پورا پڑھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کم سے کم استغفر اللہ یہ تو ضرور ہی پڑھتا رہے۔ دلیل قرآن پاک سے ہی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا سب کے سامنے؟ استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو استغفار سے اللہ تعالیٰ بندے کی مال کی مدد سے فرما دیتا ہے، اور پھر بندوں کی مدد نہیں مانگنی پڑتی، پھر بندوں کے پروردگار کی مدد اترتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے پھر اس کی کشتی کو درمیان میں نہیں چھوڑتا، ہمیشہ کنارے پر لگا دیتا ہے۔ اس میں برکت کی تیسری چیز ہے صدقہ دینا۔ جتنی حیثیت ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرو۔ مثلا کچھ لوگ روزانہ صدقہ کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے کہ روزانہ آپ نے ہزاروں روپے کے حساب سے صدقہ کرنا ہے؟ آپ اگر روز کا روپیہ بھی صدقہ کریں گے تو صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، 5 بھی کریں گے تو بھی صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو مقدار کو نہ دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں، اور حیثیت کے اعتبار سے آپ اگر اللہ کے راستے میں کچھ نکالیں گے تو اس صدقے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب ویسے ہی بات کر دیتے، اس صادق اور امین کی یہ بات سچی تھی، مگر انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے آدمی کی رزق کے اندر کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ کمزوروں کے اوپر احسان کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی معذور ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، چھپ کر اس کی مدد کرنا کہ پتہ ہی نہ چلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بڑی صفت تھی کہ وہ ایسے کام کرتے تھے اور کسی کو معلوم بھی نہیں چلنے دیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام والی جگہ پر ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے فلاں بندہ معذور ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کی خدمت کون کرے گا۔ آگے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ سارا رجسٹر دیکھا، ایک جگہ لکھا تھا یہ بیوہ ہے، بوڑھی ہے،
اس کے گھر میں جھاڑو دینا ہے، پانی بھرنا ہے، مگر آگے اس کی خدمت کرنے والے خانے میں کوئی نام نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رجسٹر دیکھا، انہوں نے نیت کر لی کہ اچھا بھائی اس کی خدمت میں کروں گا۔ چنانچہ اگلے دن فجر کے بعد اس کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ اماں میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی خدمت کرنے والا تو آیا تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ اچھا چلو میں کل فجر سے پہلے آ جاؤں گا۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تہجد پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے ہی اس کے دروازے پر پہنچے کہ میں اس کی خدمت کروں گا، جھاڑو دوں گا، اس کا پانی بھر دوں گا۔ دستک دی تو بڑھیا نے کہا جی وہ تو کوئی آیا تھا، پانی بھی بھر گیا اور جھاڑو بھی دے گیا۔ وہ پھر عمر ابن خطاب تھے، کہنے لگے میں دیکھتا ہوں اگلے دن عشاء پڑھ کر وہ راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے اب دیکھتا ہوں کون جاتا ہے خدمت کرنے والا۔ جب رات گہری ہو گئی تھی تو اس وقت اچانک انہوں نے دیکھا کہ کوئی آہستہ آہستہ قدموں سے اس بڑھیا کے دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے من انتا، تو کون ہے؟ جب پوچھا تو آگے جواب میں امیر المومنین سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اس بڑھیا کی خدمت کرنے جا رہا ہوں، اور میں نے اپنا نام رجسٹر میں لکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے تمہیں خانہ خالی نظر آیا، ورنہ اس کا پانی تو میں رات کو آ کر بھر دیتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین رات میں آپ ننگے پاؤں گلیوں میں چل رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا ہاں، میں جوتا اس لیے نہیں پہنتا تاکہ میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ میں رات کو ننگے پاؤں چل کر اس بڑھیا کا پانی بھر دیتا ہوں اور اس کے گھر میں جھاڑو دے دیتا ہوں۔ یوں چھپ کر کام کرتے تھے، ہم بھی چھپ کر کام کرتے ہیں، لیکن نیکی نہیں گناہ۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کو یہ معلوم ہی نہیں چلنے دیتے، چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو نہلانے والے نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر ایک کالا نشان ہے۔ اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت جسم دیا تھا، بڑے نازک بدن تھے۔ غسل دینے والا بڑا حیران ہوا، جب بات سمجھ نہ آئی تو اس نے گھر والوں سے پوچھا یہ نشان کیسا ہے؟ ہمیں بھی نہیں پتا۔ بات ان کی اہلیت تک پہنچی، انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد جب بیوائیں تھیں جو نادار تھیں ان کے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو ہمیں پانی پلایا کرتا تھا، تب پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں پانی کی مشک اپنے کندھے پر لے کر ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں پانی بھرنے جاتے تھے، اور زندگی میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہونے دیا کہ کون آ کر بھر جاتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد معلوم ہوا۔ تو جو خدمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب ہے۔ ہر روز دعا کریں اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھے حلال رزق نصیب فرما، اور میرے مال و دولت کو میرے لیے آسان اور فائدہ مند بنا دے۔ صبح شام کی دعائیں خاص طور پر پڑھیں، وہ رزق میں برکت کے باعث بنتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔